السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ آپ حضرات اس واقعہ کو غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ہمارے جان و دل قربان ہوں مکہ معظمہ سوق اللیل کے اس مکان کی دہلیز پر جہاں کونین کے سرتاج رحمت دو عالم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی دہلیز پر ایک بار حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔ راستہ تنگ تھا، لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ انہیں یعنی حضرت ابراہیم بن ادہم کو اس حال میں روتے ہوئے دور سے حضرت سفیان بن ابراہیم نے دیکھا، اور ادھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے بھی سفیان کو دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے چپک گئے اور حضرت سفیان بن ابراہیم ان کے قریب پہنچ گئے، اور اس مقام پر جا کر حضرت سفیان بن ابراہیم نے درود پڑھا، اور پھر حضرت ابراہیم بن ادہم سے رونے کی وجہ دریافت کی، رونے کا سبب پوچھا، اور پوچھا کہ یہاں رونا کیسا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اچھا ہے۔ تفتیش حال کے لیے حضرت سفیان نے 2-3 بار چکر لگا لگا کر انہیں دیکھا، اور ہر بار روتے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم کو پایا۔ حضرت سفیان بن ابراہیم نے یہ رونے کا سبب حضرت ابراہیم بن ادہم سے پوچھا، اور کئی بار پوچھا۔ کئی بار کے پوچھنے پر حضرت ابراہیم بن ادہم نے انہیں جواب دیا اور رونے کا سبب بتایا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ 30 سال کا عرصہ ہوا مجھے سکبہ کھانے کی خواہش ہوئی۔ سکبہ ایک قسم کا کھانا ہے جو کوٹا ہوا گیہوں، سرکہ، مصری یا شکر اور گوشت اور کشمش یہ سب چیزیں ڈال کر بنایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ملا کر بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ مجھے یہ کھانا، یہ سکبہ کھانے کی خواہش ہوئی تھی 30 سال پہلے، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ رات یہ ہوا کہ رات کو میں جب سویا تو خواب میں نے ایک خوبصورت جوان سے ملاقات کی۔ خواب میں ایک خوبصورت نوجوان آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا پیالہ تھا، جس پیالے سے، جس برتن سے بھاپ نکل رہی تھی، یعنی گرم چیز اس میں ہونے کی نشانی، گرم کھانا ہونے کی نشانی۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ سکبہ کی خوشبو بھی پھیل رہی تھی۔ اس لانے والے شخص نے، نوجوان نے مجھے وہ برتن، وہ پیالہ دیا اور کہا کہ ابراہیم لو اسے کھاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جو چیز خدا کے لیے ترک کر دی ہو اسے کیسے کھاؤں؟ اس پر اس آنے والے نوجوان نے کہا کہ خود خدا ہی اگر کھلائے پھر بھی نہیں کھاؤ گے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ باخدا اس کی اس بات کا میں کوئی جواب نہ دے سکا، سوائے اس کے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ پھر اس نے تقاضا کیا کہ لو کھا لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اب حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ بغیر علم کے کوئی چیز اپنے برتن میں نہ ڈالیں، یعنی نہ کھائیں۔ اس پر اس آنے والے نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر فرمائے، کھا لو، یہ طعام یعنی یہ کھانا مجھے جنت کے داروغہ نے لا کر دیا ہے، یعنی یہ جنت کا کھانا ہے، اور کہا ہے کہ اے خضر یہ لے جا کر ابراہیم بن ادہم کو کھلاؤ۔ یعنی وہ کھانا لانے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور وہ جنت کا کھانا تھا، جنت سے آیا تھا، اور وہ وہی کھانا تھا جو حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل میں 30 سال پہلے خواہش ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اب اتنی محنتوں ریاضتوں کے بعد ان کی خواہش کو پورا فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو کھا لو، اور اللہ تعالیٰ اس کی جان پر رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا ہے۔ اس نے عظیم صبر کیا اور خود کو خواہشات سے روکا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کو اپنے راضی کرنے کے لیے ابراہیم بن ادہم نے جب تمام دنیا سے منہ موڑ لیا، تمام لذیذ کھانوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی مطلوبہ چیز اسے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے اور تم منع کر رہے ہو، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا،
اور کہا کہ اے ابراہیم، میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ جس شخص کو بے مانگے دیا جائے اور وہ نہ لے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ ایک وقت وہ طلب کرے گا اور نہ پائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہارے روبرو موجود ہوں، خدا کا یہ عہد اب تک نہیں توڑا ہے۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ ایک دوسرا نوجوان وہاں آیا اور اس نے خضر کو کہا، کچھ دیا اور کہا کہ لقمے بنا کر ابراہیم کے منہ میں اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں جب کھا رہا تھا، کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک نوجوان آیا اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ یہ اس کھانے کے لقمے بنا کر ابراہیم بن ادہم کے منہ میں ڈال دو اور انہیں اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ اس کے بعد میں حضرت خضر کے ہاتھ سے کھاتا رہا۔ جب میں سو کر بیدار ہوا تو کھانے کا ذائقہ میری زبان پر اور زعفرانی رنگ میرے ہونٹوں پر موجود تھا۔ میں نے زمزم پر جا کر منہ دھویا، کلی کی، مگر زبان سے لذت دور نہ ہوئی اور نہ ہی لبوں سے اپنے ہونٹوں سے اس کا رنگ دور کر پایا۔ اس کا رنگ، زعفرانی رنگ اس کھانے کا میرے ہونٹوں پر اب بھی باقی ہے۔ حضرت سفیان بن ابراہیم نے ان کے ہونٹوں کو غور سے دیکھا تو اس وقت بھی زعفرانی رنگ ان کے ہونٹوں پر موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفیان نے یہ دیکھ کر وہیں کھڑے کھڑے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے اپنے حق میں دعا کی اور دیر تک اللہ کی بارگاہ میں اپنے حق میں حضرت ابراہیم بن ادہم کے وسیلہ سے دعا کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے اللہ کے محبوبوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ساری دنیا سے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے کھانے کھلاتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام خود آ کر ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے، کیا مرتبہ ہے، اور اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے، اور پھر آخرت میں ان کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔